ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر پھر سے استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی بڑی تازہ خبر ہے کہ تلنگانہ میں اویسی اپنی ساکھ بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اپنی پارٹی کی ساکھ بچانے کے لیے کس طرح سے کامیاب ہوئے، ان کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ قطر کے امیر تمیم بن حمد کا بڑا بیان غزہ کے متعلق سامنے نکل کر آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کا خون بہنے سے روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے تمام سمتوں اور تمام شراکت داروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن کا بڑا بیان سامنے نکل کر آ رہا ہے، جس بیان کو سن کر یقیناً آپ بھی چونک جائیں گے، اور انہوں نے اپنے بیان میں ایسی بات کہی ہے جو یقیناً سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی بڑی شکست کھائے گا اگر اپنے شہریوں کو نہ بچا سکا، اور اس طرح سے اسرائیل کے لیے ایک بڑا درد سر بن گیا ہے کہ اپنی فوجی کو اور اس طرح سے اپنے ملک کے باشندوں کی جان وہ بچا سکے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں بات کرتے ہیں جناب اسد الدین اویسی صاحب کی ساکھ بچانے کے تعلق سے۔ تلنگانہ انتخابات 2023 کے نتائج سامنے آ گئے ہیں، جس میں جہاں حکمراں جماعت BRS کو کانگریس نے ہرا کر اپنے آپ کو بازیگر ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی، وہی KCR کی پارٹی کی حامی مجلس اتحاد المسلمین اپنے قدیم حلقوں کو ہی بچا پائی۔ تلنگانہ اسمبلی الیکشن میں اسد الدین اویسی صاحب کی مجلس اتحاد المسلمین نے اس بار اپنے 9 امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا۔ MIM اپنی پچھلی تمام سیٹ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتا تلنگانہ اسمبلی سیٹوں کا جائزہ لے تو کانگریس 64 سیٹوں پر کامیاب ہوئی ہے، وہی حکمران جماعت BRS 39، BJP 8، مجلس اتحاد المسلمین 7 اور 1 پر CPI کے امیدوار کامیاب ہوئی ہیں۔ اور اس طرح سے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو اپنے پرانے حلقوں سے اور قدیم حلقوں سے لڑتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاج رکھ لی، اور اس طرح سے وہاں پر ان کے جماعت کے ساتھی اور لوگ کامیاب ہو گئے۔